120 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان ابراہیم کان امتاً، یقیناً ابراہیم اکیلے ہی ایک امت کے برابر تھے، یقیناً ابراہیم امام اور پیشوا تھے، یقیناً ابراہیم تنہا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، قانتا للہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، حنیفہ، وہ 100% اپنا رخ اللہ کی طرف کیے ہوئے تھے، جہاں بھی اللہ اور مخلوق مد مقابل آئے ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق کو قربان کیا اللہ پر، اللہ کے حکم کو قربان نہیں کیا مخلوق پر، یہاں تک کہ جب بیوی اور بچے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بنجر بیابان بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ سب کو پتہ وہاں چھوڑ کر آؤ، اور بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور آگے حکم دیا بیٹے کو قربان کرو، میرے اللہ ایک طرف آپ کا حکم اور ایک طرف میرا بیٹا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے حکم کو قربان کروں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر وارنے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کی۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین مکہ اور عرب سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، ایسا عظیم الشان بندہ جس کو اللہ نے ایسی خوبیاں اور کمالات دیے ہوں، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ یہ کلمہ اکثر نبیوں کے بارے میں قرآن نے استعمال کیا کہ اللہ کا انتخاب، اللہ کا کسی کو چن لینا، منتخب کر لینا۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کیا، خود نبی بنایا، 2 بیٹے نبی، پوتے نبی، پڑپوتے نبی، ساری شریعتوں میں احترام، ہر مذہب نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ میں کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہیں، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کل ہم پہنچ گئے تھے۔ اب ذرا اگلی آیت سمجھیے، اور بھائی ذرا تھوڑا سا نا دقیق باتیں ہیں، آپ حضرات تھوڑی سی میری طرف توجہ کریں گے اچھی طرح۔ پہلے میں ایک پس منظر سمجھا دوں آپ کو، پھر میں اس آیت پر آتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں ایک فتنہ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تقریباً پیچھے 15-20 سال سے۔ کراچی میں پروفیسر شکیل ایک ہے، یہودیوں کا پیسہ پیچھے بہت ہے، کراچی میں اعلیٰ سے اعلیٰ سینٹر، اعلیٰ سے اعلیٰ عمارتیں، جدید آلات، میڈیا، لائبریری، وسائل، سہولتیں،
اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والی اعلیٰ ترین ٹیم جن کی 4-4 5-5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کا دین کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سمجھنا، باطل بڑی باریکی کے ساتھ واردات ڈالتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی شریعت بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ لفظ غلط ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک شاخ ہے۔ حضور کی امت بھی کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہی کی ایک شاخ ہے۔ اور پھر اس کی پورے دلائل یہاں آ کر منتج نتیجہ دیتے ہیں کہ دنیا کا جو اصل دین ہے وہ دین یہود ہے۔ اصل دین بھائی کون سا ہے؟ دین یہود، یہودی۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت بھی اسی کی ایک برانچ اور شاخ ہے، اور دین اسلام بھی اسی کی ایک شاخ اور اسی کی ایک برانچ ہے۔ یہ ان کی تحریک کا مقصد ہے۔ اور وہ اس پر دلائل کیا دیتے ہیں؟ اس پر جو دلائل دیتے ہیں، مرکزی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کس کی ملت کی اتباع کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اصل ملت ابراہیمی ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ بالکل اصل ملت ابراہیمی ہے۔ وہ اس آیت کو بہت بنیاد بناتا ہے، اور جو جہاں جہاں قرآن کریم نے یہ کہا ہے نا پہلے پارے میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وآمنوا، تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ۔ یہ جو آیتیں ہیں بہت ایڑی چوٹی کا وہ زور لگاتا ہے، سارا زور۔ اچھا میری ایک بات سن لیجئے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا نا، دو باتیں اس میں بہت بنیادی ہوں گی۔ جو بھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے اندر سے فتنہ اٹھے گا نا، سب سے پہلے وہ حدیث کا انکار کرے گا۔ بھائی کس کا انکار کرے گا؟ حدیث کا۔ نمبر 2، وہ صحابہ اکرام کو کوئی حیثیت نہیں دے گا، چونکہ حدیث اور صحابہ اکرام وہ کلاس اور جماعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست دین سکھا کر گئے، لوگوں کے سامنے اس نمونہ کو پیش کر کے گئے۔ اب وہ منکرین حدیث ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں جی اصل قرآن کریم ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، وہ سرے سے حدیث کو نہیں مانتا۔ میں آپ حضرات کبھی اس وادی سے گزرے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی باطل اٹھتا ہے اسلام کے اندر سے، مسلمانوں میں سے گمراہ لوگوں کو کھڑا کیا، وہ سب سے پہلے بھائی کس کا انکار کرے گا؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے نا، وہ قرآن کے دائیں بائیں اس طرح ہیں جس طرح باغ کے دائیں بائیں باڑ ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہٹا دیا جائے نا تو قرآن کی پھر جو چاہو تشریح کر لو۔ میں نے یہ باتیں بارہا آپ سے عرض کی ہوئی ہیں، جس وقت خوارج سے مناظرے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا ابن عباس اپنی دلیل کی بنیاد حدیث پہ رکھنا، قرآن پہ نہ رکھنا۔ بھائی سننا ہے میری بات؟ کیوں؟ قرآن کی آیت کا مطلب حدیث واضح کرتی ہے آ کر۔
اس لیے حدیث رسول اللہ تشریح ہے بھائی کس کی؟ قرآن کریم کی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کی احادیث جو قرآن کی تشریح ہے وہ سامنے نہیں ہوگی تو اس وقت تک ابھی اسی کے ساتھ ایک مفتی صاحب مناظرے کے لیے چلے گئے، مناظرہ ان کو آتا نہیں تھا تو اس نے اصول میں یہ لکھوا لیا کہ میرے ساتھ کتاب اللہ پر بحث کرنی ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ انہوں نے اس اصول کو مان لیا، اس سے مناظرہ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا یہ پہلی غلطی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پہلی غلطی تھی۔ ہم کسی ایسے شخص سے گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جو ہمیں یہ کہے کہ صرف قرآن سے بحث کرنی ہے، حدیث دلیل میں نہیں لانی۔ عبداللہ چکڑالوی بدبخت بہت بڑا منکرین حدیث ہوا ہے اور اس کے ساتھ علماء کے بڑے بڑے مکالمے ہیں۔ ایک تحریری مکالمہ وہ ہے جو اس کا مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام بڑا اعلیٰ رکھا مولانا نے، اس کا نام ہے سنت کی عینی حیثیت۔ بھائی کیا نام ہے؟ سنت کی عینی حیثیت۔ اس کے جو شروع کے صفحات ہیں نا، جو تمہید ہے مولانا کی، وہ بہت مضبوط ہے کہ جناب جس وقت تک اسلام میں سنت کو عینی حیثیت نہیں دو گے تو عین اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ عین اسلام بھائی مکمل ہو ہی، مجھے خود ایسے لوگوں سے بہت واسطہ پڑا ہے۔ جب بھی گفتگو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جناب ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت مرکزیت حاصل ہے، ہم قرآن کی آیت کی وہی تشریح لیتے ہیں جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہود ہی کا ایک تسلسل ہے، ہم بنی اسرائیل ہی کا ایک تسلسل ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہی کہنا چاہیے، اس کا کہنا یہ ہے، اور وہ اس کی دلیل دیتا ہے یہ آیت۔ اور بھی آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حکم ثم، اب ذرا ترجمہ دیکھیے، ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کا کیا کریں؟ اتباع کریں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ تمہیں حکم ہی دیے ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، لہٰذا حضرت ابراہیم اور تمہارا دین ایک ہے، حضرت ابراہیم اور تمہارا دین ایک ہے۔ اس کے بھائی دو جواب ہیں، ذرا وقتی طور آپ حدیث کو ایک طرف کر لیجیے، ہم قرآن سے لے لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، دیکھو ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1000 روپے ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی وہ ہے اس کے پاس 500 ہے۔ ایک کے پاس 1000 ہے اور بھائی دوسرے کے پاس کیا ہے؟ 500۔ اب 500 میں دونوں برابر ہیں، لیکن دوسرے بندے کے پاس 500 کیا ہے؟ اضافی۔ اب 500 والا یہ کہے کہ یہ 1000 والا میرے برابر ہے، کہ اس کی بات بھائی صحیح ہے کہ غلط؟ غلط۔ وہ صرف 500 میں برابر ہے اور 500 میں کیا ہے؟ آپ سے اوپر ہے۔ اب آئیے ملت ابراہیمی اور ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ملت ابراہیمی جو ہے وہ 100% اسلام کے اندر ہے، لیکن صرف ملت ابراہیمی ہی اسلام ہے یہ نہیں۔ دوبارہ بھائی میری بات پر غور کیجئے، ملت ابراہیمی پوری کی پوری کہاں ہے؟ اسلام میں۔ لیکن آیا اسلام صرف اور صرف ملت ابراہیمی ہی ہے؟ نہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے ملت ابراہیمی اور اسلام کو اگر مد مقابل لایا جائے تو ملت ابراہیمی 17-18 چیزیں اور ملت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام 100 چیزیں۔
وہ 17-18 چیزیں خود اسلام کے اندر موجود ہیں، لیکن اسلام صرف اور صرف ملت ابراہیمی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ملت ابراہیمی سے ہٹ کر 70-80 کے قریب بہت زیادہ احکام وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی شریعت میں نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں۔ مثلا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری، کتاب سے اترے صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ، اور اسلام میں مستقل ایک قرآن اترا ہے۔ حج صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں ہیں وہ حج میں آ گئیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ حج میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہی نماز کا لے لیجئے، 5 نمازیں اس ترتیب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 1 یا 2 نمازیں ہیں۔ بھائی کتنی نمازیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں کتنی ہیں؟ 5، ان میں 5 ہیں۔ روزہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں رمضان کے اس تفصیل کے ساتھ روزے نہیں تھے، روزہ تھا لیکن چھوٹے درجے میں۔ بھائی کس طرح؟ چھوٹے درجے میں۔ آپ جب بھی ملت ابراہیمی کا مقابلہ کریں گے اسلام کے ساتھ، ملت ابراہیمی اسلام میں ہے اور اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں۔ اگر ملت ابراہیمی جو تھی اور اسلام دونوں بالکل برابر ہوتے کہ جو اسلام ہے وہی ملت ابراہیمی ہے، جو ملت ابراہیمی ہے وہی کیا ہے؟ اسلام۔ اب ذرا ایک قدم آگے بڑھائیے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ملت ابراہیمی میں جائز تھیں اور اسلام میں جائز نہیں۔ مثلا بھائی 2 بہنوں سے نکاح کرنا ملت ابراہیمی میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ اسلام میں جائز نہیں۔ 4 سے زائد شادیاں علماء بنی اسرائیل اور یہود میں بالکل جائز تھیں، اسلام میں جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں تھا، اسلام میں جائز نہیں۔ 24 گھنٹے کا روزہ پہلی شریعتوں میں تھا، اسلام میں جائز نہیں۔ 10 احکام ایسے بتلائے جا سکتے ہیں جو بنی اسرائیل میں تھے لیکن اسلام میں وہ جائز نہیں تھے، اسلام میں وہ جائز نہیں تھے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، جو شریعت بنی اسرائیل میں سب سے اہم شخصیت حضرت موسیٰ ہے۔ دیکھو بھائی ذرا ایک اور بات سمجھنا، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت یحییٰ تک سارا جو سلسلہ ہے نا، یہ ایک بال کے برابر بھی حضرت موسیٰ کی شریعت سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ان سب نے 100% اتباع کرنی تھی کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت سے احکام وہ ہیں جو پہلی کسی شریعت میں نہیں ہیں، بہت سے احکام وہ ہیں جو پہلی شریعتوں میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھائی ان کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ملت ابراہیمی اور اسلام ایک ہی چیز ہے، دین بنی اسرائیل اور دین اسلام ایک ہی چیز ہے، انبیاء بنی اسرائیل اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہیں، بالکل برابر سرابر ہیں، ہم الگ کوئی چیز نہیں، بھائی یہ بات 100% غلط ہے۔ بھائی پتہ نہیں آپ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، میں نے تو زور لگا دیا پورا۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت یہودی اس پر بہت سرمایہ کاری کر رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ دنیا کا اصل دین دین یہود ہے،
دنیا کا اصل دین کیا ہے؟ دین یہود ہے۔ امت محمدیہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے جو مفتی اعظم اسرائیل ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے ایک تقریر میں اپنے موبائل سے ان کی کچھ باتیں آپ کو سنائی تھی، بھائی کسی کو یاد ہیں؟ وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ آکسفورڈ میں کسی اہل علم میں نجی گفتگو کر رہے ہیں، وہ ویڈیو باہر آ گئی، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اسرائیل نے ان کو وزارت عظمیٰ سے معزول کیا، پھر عمر قید بھی رکھا ان کو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مطالعہ سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ سابقہ انبیاء حضرت اسماعیل و اسحاق و موسیٰ تمام جس اصل اور حقیقی شریعت اور دین اور نبی کی طرف اشارہ کرتے آئے ہیں، میری سمجھ کے مطابق وہ اصل میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ یہودیوں کو بارے میں نہیں تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو ہے وہ دین محمدی ہے، دین اسلام ہے، اور یہود پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس پر کہ اصل کیا ہے؟ یہود ہے، اصل جو دین ہے وہ دین یہود ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ تو وہ جھانسا دیتے ہیں اس طرح کی ایتوں کا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری بھائی آگے کس میں؟ مثلا طواف کرنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ آ گیا اسلام میں، لیکن اس پر اضافہ بھی ہے، طواف وضو سے کرنا ہے، طواف کے بعد 2 نفل ہیں۔ کیوں جی؟ یہ اضافہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا۔ یہ اضافہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا۔ ہاں، ختنہ، قربانی کرنا، ختنہ کروانا، مہمان نوازی، صفا مروہ کی سعی، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت ہیں۔ کس کی شریعت ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہیں۔ تو میری ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ قرآن نے مجھے اور آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کس کی اتباع کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شریعت اسلام کا حصہ ہے، لیکن اسلام مزید بہت زیادہ چیزیں رکھتا ہے، اس لیے ملت ابراہیمی ہی صرف اسلام ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا، اسی لیے بھائی جب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیت المقدس میں نماز پڑھی، امام کون بنا؟ دیکھو ایک مسئلہ ہے کہ امامت، اگر کہیں امام مقرر نہ ہو، اگر امام مقرر ہو تو اسی کا حق ہے امامت کا۔ اگر امام مقرر نہ ہو، کس جگہ نماز لگے ہیں پڑھنے، تو حکم کیا ہے؟ جو علم میں سب سے زیادہ فائق ہو اس کو امام بنایا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابراہیم بھی موجود تھے، تو امامت کے لیے کن کو منتخب کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح میں نے عرض کیا، یہ سارے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اگر حدیث کو میدان میں لیا پھر تو بحث ہی نہیں نہ چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا نام بنی اسرائیل نہیں رکھا، آپ نے اپنی امت کا نام بنی اسرائیل نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب لے آؤ حدیث کو، یہ لوگ حدیث سے بھاگتے ہیں۔ اس لیے جو کراچی میں جس فتنے کا میں نے ذکر کیا نا، وہ کہے گا ہم حدیث نہیں مانتے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے جو میرے ساتھ بیٹھے مناظرہ سن رہے تھے، یہ حدیث کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا حدیث سے ان کے پر جلتے، چونکہ حدیث اگر ساتھ لائی جائے تو بے ایمانی چالے۔ اب حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، حضور مدینہ منورہ آئے، بھائی یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ کیوں بھائی، صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آج کے دن ہمارے باپ دادے کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حضرت موسیٰ سے تم سے زیادہ تعلق ہے، میں بھی یہ روزہ رکھوں گا، لیکن میں آئندہ سال 9 کا بھی ملاؤں گا تاکہ میری تم سے مشابہت ہے، تم کوئی اور ہو میں کوئی۔ آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کے کچھ ورقے مل گئے تھے،
اور حضرت عمر کو ان ورقوں میں جو باتیں تھیں نا اس کی تائید وہ باتیں تائید کر رہی تھی کس کی؟ اسلام کی۔ حضرت عمر تو خوشی خوشی میں پڑھ کے سنا رہے تھے کہ جو اسلام کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے سے کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا۔ حضرت عمر ادھر توجہ تھی، حضور کی طرف نہیں دیکھا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا تو اتنا سخت جملہ حضرت عمر کو کبھی نہیں کہا۔ حضرت عمر نے خود فرمایا مجھے صدیق اکبر نے ڈانٹا، کہا او عمر تجھے تیری ماں روئے، یعنی تو مر جائے، تو دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ صاحب کتاب آج آ جائیں تو ان کا بھی میری اتباع کے بغیر گزارا۔ اچھا حدیث میں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی کس کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ حضرت عیسیٰ نے اپنی اس میں شادی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حضرت عیسیٰ شادی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد نہیں ہے، حضور کی شریعت میں جہاد ہے، جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ، اب احادیث کو لایا جائے، سنت رسول اللہ کو لایا جائے تو پھر گاڑی چلتی نہیں ہے۔ ایسے بدبختوں سے جب بھی گفتگو کی جائے نا، ان کو کہا جائے کہ اصل قرآن کی تشریح حدیث رسول اللہ ہے۔ ہمارے یہاں جو آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ اب آئیے ذرا اس آیت پر، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ یہ کہ آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔